دوستو انسان ہمیشہ سے ایسے تمام راز اور سچائیاں تلاش کرنے کی جستجو میں رہا ہے کہ جن سے وہ خود کو قدرت اور خدا کے قریب ترین کر سکے۔ ایسا ہی ایک معاملہ ماہر فلکیات کا ہوتا ہے کہ جو کائنات کی تمام رنگینیوں میں گم ہو کر کائنات کے رازوں کا پتہ چلانے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ بہت کم سائنسدان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پوری دنیا جانتی ہے، ان سے انسپائر ہوتی ہے، انٹرویوز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ سائنس کے آئیکن بن جاتے ہیں۔ ایسی شخصیات میں چند آئزک نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن اور سٹیفن ہاکنگ شامل ہیں۔ یہ لوگ دوسرے سائنسدانوں سے بہت الگ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے سائنس کو ایسے بدلا کہ صرف سائنس کمیونٹی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے انہیں سراہا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹیفن ہاکنگز کی، جو 20ویں اور 21ویں صدی کا معروف ماہر طبیات تھا۔ اسے آئنسٹائن کے بعد 20ویں صدی کا دوسرا بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس کائنات میں روز نئے نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں، اور قرآن کی اس تھیوری کو سٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا تھا۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا کہ جس سے روزانہ نئے نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں ایسی ریز بھی دریافت کی کہ جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ ان ریز کو ہاکنگ ریڈیشنز کہا جاتا ہے۔ وہ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ تھا اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے تھے۔ سٹیفن ہاکنگ ایک خطرناک بیماری سے دوچار تھا اور کرسی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ MSc تک ایک درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا، وہ سائیکلنگ کرتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہا تھا کہ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALS کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا کہ انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے، اور دنیا کی تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے کہ انسان کو دماغ کی بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے حصے موٹرز کہلاتے ہیں۔ یہ موٹرز اگر مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ALS کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ سٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر بازو، اور دیکھتے دیکھتے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی، اور 1965 تک وہ ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن بھی ایک جانب ڈھلکی اور پھر سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی، یہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے 1974 میں گڈ بائے کہہ دیا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہتے آگے بڑھنے اور دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کو کھولنا شروع کیا تو سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر سائنٹسٹ نے ہاکنگ کے لیے ایک ایسا کمپیوٹر بنایا کہ جو اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ سٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا، پلکیں ایک خاص ردم میں ہلتیں اور یہ ردم لفظوں کی شکل اختیار کرتا۔ یہ لفظ کمپیوٹر سکرین پر ٹائپ ہوتے اور بعد ازاں سپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے۔ سٹیفن ہاکنگ دنیا کا وہ واحد شخص تھا کہ جو اپنی پلکوں سے بولتا اور پوری دنیا اسے سنتی۔ سٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی، جن میں اس کی ایک کتاب A Brief History of Time نے تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب 4 سال تک دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں کسی ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ ہاکنگ نے اپنی آخری نصیحت میں کہا تھا کہ انسانوں کو کسی بھی اجنبی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
2010 में डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्माए जाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री में स्टीफन हॉकिंग ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इंसानों के अलावा कोई ना कोई मखलूक कहीं ना कहीं ज़रूर आबाद है। लेकिन इसके साथ साथ उसने खबरदार भी किया था कि ऐसी किसी भी मखलूक से राब्ते की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि ऐसी मखलूक बनी नौ इंसान की तबाही का बायस बन सकती है। उनका कहना था कि ऐसी मखलूक इंसानों से चालाक हो सकती है और मुमकिन है कि वो ज़मीन पर आकर हमारे वसाइल छीन कर ले जाए। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक अगर कोई ऐसी मखलूक ज़मीन पर आती है तो इंसानों के साथ वही होगा जो कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वहाँ की मकामी आबादी के साथ हुआ था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। स्टीफन का मौक़िफ़ था कि अजनबी मखलूक के साथ राब्तों की कोशिश की बजाय इंसानों को इससे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर हम अपनी मिसाल ही ले लें तो हमने कितनी तरक्की की है। अगर कोई और जहानत वाली मखलूक आती है तो हो सकता है कि वो कुछ इस तरह की सूरत इख्तियार कर ले कि जिसको मिलना शायद हम पसंद ना करें। ख्याल रहे कि साइंसदानों की जानिब से खला में ऐसे मिशन भेजे गए कि जिन पर इंसानों की तस्वीर के साथ साथ ज़मीन पर पहुंचने के नक्शे भी मौजूद थे। इसके साथ मुमकिना तौर पर दूसरे सियारों पर आबाद मखलूक से राब्ता करने की नीयत से खला में रेडियो बीम्स भी भेजी गई हैं। हॉकिंग्स का कहना था कि वो समझते हैं कि ये सोचना कि कोई और मखलूक भी कहीं आबाद है बिल्कुल मंतकी है, लेकिन असल मसला ये मालूम करना है कि वो कैसी है। इंसान सोचता है, गौर व फिक्र करता है और इंसान इसी सोच में मुब्तला रहता है कि क्या उसके अलावा भी कोई और है। स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को इंतकाल कर गए और इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 76 बरस थी। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल्स और नज़रिया इजाफियत के बारे में ग्रां कदर खिदमात के हवाले से शोहरत रखते थे। स्टीफन हॉकिंग के ख़ानदान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हमारे प्यारे वालिद आज चल बसे हैं, जिसका हमें दिली अफसोस है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग इस बीमारी के साथ तकरीबन निस्फ सदी तक जिंदा रहे, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के उन पट्टों को कमज़ोर करती है जो असाब को कंट्रोल करते हैं, और उनका इस तरह जिंदा रहना एक मोजज़े से कम नहीं था। उनके बच्चों लूसी, रॉबर्ट और टिम ने एक बयान में कहा कि वो एक अजीम साइंसदान और एक गैर मामूली आदमी थे, जिनका काम और विरासत आने वाले सालों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।